کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، اور جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، مغفرت سے نجات کا مہینہ ہے، تو یہ صرف مہینہ جو ہے وہ عبادات بدنی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ عبادات مالی کا بھی مہینہ ہے۔ انہی عظیم مالی عبادات میں سے ایک اہم فریضہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ جہاں پر نماز کا ذکر ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ اور نماز دونوں جو ہیں وہ بڑی ضروری چیزیں ہیں اور یہ دونوں بنیادی ستون ہیں اسلام کے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فقراء، مساکین اور دیگر مستحقین کے لیے ہے، یعنی یہ چیز بھی کلیئر کر دی گئی ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، کس کے حقدار ہے کون، اس چیز کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ کس طرح دینی چاہیے، تو زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ جو مال ہے، جو دولت ہے، وہ چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے بلکہ پورے معاشرے اس کو مستفید ہو، پورے معاشرے میں یہ گردش کرے آپ کا جو مال ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کی بڑی تائید آئی ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں اور ان میں 5 ارکان میں زکوٰۃ کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی اختیاری نیکی نہیں ہے بلکہ ایک فرض عبادت کا اس کو درجہ دیا گیا ہے۔